ہر عہد میں ہر معاشرے میں مختلف عمر کی عورتیں اپنے اشتہار کی نمائش کرتی در پردہ ہو جاتی ہیں۔ وہ نہ صرف عام محفلوں میں چڑی چوگا لگانے لگتی ہیں بلکہ اشتہار کے اظہار سے بھی انہیں نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک بھوک سے ہمیشہ دوسری بھوک کا سراغ چلتا ہے۔ پچھلی صدی میں بھوک کی نمائش جنسی آمادگی کے مترادف تھی۔ میلے ٹھیلوں پر یاروں سے لڈو جلیبیاں لے کر کھانے والی بن تو مردوں میں تو مقبول تھی، لیکن ہم جنسوں میں وہ بڑی بدنام تھی، اور سسرال جا کر بسنا اس کے لیے مشکل تھا۔ لیکن اس دور کی ماڈرن لڑکی نے کھانے کے آداب ہوٹلوں سے سیکھے ہیں، ڈائننگ ٹیبل کی میز سے اخذ کیے ہیں۔ ہوائی جہاز کے سفر میں جہاں اپنے ٹرے لگے ہوتے ہیں اور جہاں آپ کو ٹرے میں دوسروں کی شراکت ممکن نہیں، ان ہوٹلوں میں ہوائی سفروں نے لڑکیوں کا نہ صرف چمچ کانٹا علیحدہ کر دیا ہے بلکہ ان کی بھوک کو فردن فردن بڑی اہمیت دے دی ہے۔ اب بیف برگر چبانے والی، دوہرے اسٹرا سے کوک پینے والی، زبان کے چٹخارے سے کون چاٹنے والی لڑکی ندیدہ نہیں، دلاویز ہے۔ اتنے سارے ٹیلی ویژن کے اشتہاروں میں ماڈلز کو چائے پیتے، چگم چباتے، بسکٹ کھاتے دیکھنے کے بعد کھاتی پیتی لڑکی مرد کا آئیڈیل بن گئی ہے۔ ویسے بھی مرد کا عورت کی بھوک سے ڈھکا چھپا رشتہ لیکن بڑا پرانا ہے۔ جب کبھی کوئی مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے عورت کی بھوک مٹانے کا چسکا پڑ جاتا ہے، پھر وہ اس کے جذباتی بھوک مٹانے کے لیے اس کا سہارا بنتا ہے۔ ذہنی خلا جو بھوک کی ہی ایک شکل ہے، ختم کرنے کو اس سے باتیں کرتا ہے، اس کی جذباتی بھوک کے لیے سیر و تفریح کا سامان مہیا کرتا ہے۔ جسمانی بھوک بچوں کا باعث بنتی ہے اور پھر ان سے ہی چھوٹی چھوٹی اشتہائیں ختم کرنے میں اس کی زندگی صرف ہو جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں شوہر اپنی ماؤں سے چھپ چھپا کر نوبیاہتا بیویوں کو ذہنی، جذباتی اور جسمانی بھوک مٹانے اوپر والی منزل میں جاتے اور ان کے ہاتھ میں کلاکند کے دونے اور ملتری کے ہار ہوتے۔ آج بھی جب ملاقات ہوتی ہے تو کوک پلانے کو ان کے کھلانے والے اپنا نیک نصیبی سمجھتا ہے۔ ماڈرن لڑکی یہ بھید جان گئی ہے کہ بھوک کا دکھلاوا مرد تک یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ اگر وہ کھانے پینے میں سرگرم ہے تو جنسی بھوک میں بھی مرد سے کم نہ ہوگی۔ وہ ایک سمبل سے اپنے تمام قواعد سمجھا دیتی ہے۔ اپنی بھوک کو نمایاں کرتے ہی آج کی لڑکی مرد کی بھوک میں برابر کے شریک ہونے کا وعدہ کرتی ہے۔ طیبہ اور فرزانہ سے سیمی خوبصورت تو نہ تھی، لیکن وہ لباس، نشست و برخاست، گفتگو، کھانے پینے میں سب سے آگے تھی۔ جب کبھی وہ کلاس میں داخل ہوتی، اس کے منہ میں چگم گم ہوتی۔ جو ہی پروفیسر کلاس سے جاتا، وہ اپنے کینوس کے تھیلے سے سیب نکالتی اور آستین پر صاف کر کے کھانے لگتی۔ سیب کھانے میں بھی اس کا عجیب طریقہ تھا۔ وہ سیب میں تیکھے دانت اتارتی اور کڑک کی آواز کے ساتھ منہ پرے کر لیتی۔ ایک ہی ہفتہ کے اندر اس کا سیب ساری کلاس میں گھومنے لگا۔ ایک بائٹ لے لو، ایک دن اس نے مجھے کہا۔ میں ایک ایسے گھرانے سے سوشیالوجی کی کلاس میں گیا تھا جہاں جھوٹے برتنوں میں کھانا گناہ ہوتا ہے۔ اس طرف سے لے لو، میں نے یہاں سے نہیں کھایا۔ اس نے سیب کی صاف ستھری طرف پیش کر دی۔ میں نے اس سے لیا اور عین وہاں دانت گاڑ دیے جہاں سے اس نے کڑاک سیب کاٹا تھا۔ بھوک کے معاملے میں وہ بڑی بودھی تھی۔ وہ گھنٹے گھنٹے کے بعد بھوکی ہو جاتی۔ یا یوں سمجھیے اس کا لاڈ تھا۔ بہت جلد ہماری کلاس ایک خاندان کا روپ اختیار کر گئی، اس لیے سیمی کی باتیں کسی کو عجیب نہ لگتی۔ بھئی میرے پاس 75 پیسے ہیں لیکن مجھے کوک پینا ہے کوئی اللہ کا بندہ آفتاب ہمیشہ اس کی ساتھ والی سیٹ پر ہوتا۔ اچھا بھئی، اور کون کون کوک پینے جائے گا؟ ادھر پورے سبھی تیار ہو جاتے، سب اپنی اپنی نقدی اس کے ڈیسک پر دھر جاتے۔ وہ حساب لگاتی، جب رقم پوری ہو جاتی تو ہم سب کوک پینے چلے جاتے۔ کینٹین پر بھی عجب تماشا رہا، کوئی 7 اپ منگواتا، کوئی فانٹا منگواتا اور کوئی کوک۔ اب سیمی کسی سے مانگ کر گھونٹ پیتی، کبھی اپنی بوتل کسی کو پیش کر کے کہتی، پی لو طیبہ، تم نے تو فانٹا منگوایا ہے، 7 اپ کا بھی ایک سپ لے لو بھائی۔ جب طیبہ ہچکچاتی تو وہ اپنے کینوس کے تھیلے سے ٹیشو پیپر نکال کر بوتل کو منہ صاف کر کے کہتی خدا کی قسم اب تو کوئی حرج نہیں۔ شروع میں سیمی ایسی سپورٹی لڑکی نظر آئی کہ کلاس والوں کو شبہ تک نہ ہوا کہ وہ آفتاب کی ہپ پاکٹ میں ہے۔ ان دنوں میں ہر روز اس میں کوئی نئی بات، کوئی نئی ادا، کوئی نئی دریافت کرنے کے سٹیج میں تھا۔ میری یہ سٹیج تخیر کی تھی۔ جو کچھ مجھے نظر آتا میں اسے پوری طور پر ہضم نہ کر پاتا کہ دوسرے دن اس میں کچھ اور نیا نظر آ جاتا۔ وہ دلچسپ اور حیران کن ہوتا۔ سب سے بڑی تبدیلی جو آفتاب سے ملنے کے بعد اس میں آئی وہ اردو کی سمجھ بوجھ تھی۔ اب وہ ایسی اردو بولنے لگی تھی کہ بڑے بڑے اردو باز اس کا منہ دیکھتے رہ جاتے۔ سوشیالوجی کی کلاس میں وہ سب سے باتونی لڑکی تھی۔ پروفیسر کے نظریات سے ٹکر لینا اور چھوٹے سے لطیفے پر دیر تک ہنستے رہنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ دراصل
اس میں وہ خوش اعتمادی کا خمیر تھا جس سے اس کی شخصیت کی تمام دل آوازی میں پھول لگے تھے۔ بھوک کی نمائش کے بعد سیمی میں بڑی جنسی کشش تھی۔ وہ عموماً گردن پیچھے کر کے گر گر کرنے کے انداز میں منہ کھول کر پاٹ وار آواز میں ہنستی۔ ایسے میں اس کے کندھے، بازو، پیٹ، چھاتیاں سب ہلکورے لینے لگتے۔ اس کا کہا عام طور پر مصنوعی ہوتا، لیکن اس قدر بناوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ لپسٹک، بریزیئر اور سینٹوں کے اشتہار کی طرح کوئی چیز آپ کو یقین دلاتی تھی کہ کہا محض اشتہار ہے، اصل سیمی اس اشتہار سے بھی اچھی ہوگی۔ بلند بانگ تھا، ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ بدقسمتی سے اس روز میرے بہت قریب بیٹھی تھی، حالانکہ اس کا بازو آفتاب کی کاپی پر تھا، لیکن اس کی قربت نے مجھ پر ایسے اثر کیا کہ یکدم ہنستے ہنستے میں اسے دیکھنے لگا اور پھر ہنس نہ سکا۔ کچھ لمحے بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ کون کس شخص کا سیارہ بنایا جائے گا۔ جس طرح کسی خاص درجہ حرارت پر پہنچ کر ٹھوس مائع اور مائع گیس میں بدل جاتا ہے، اسی طرح کوئی خاص گھڑی بڑی نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ اس وقت ایک قلب میں طلوع ہوتا ہے، وہی دوسرے آئینے میں منعکس ہو جاتا ہے، دوسرے قلب کی اپنی زندگی ساکت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس میں صرف باز گشت کی آواز آتی ہے۔ جس وقت میں سیمی کے عشق میں مبتلا ہوا، مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ آفتاب کی محبت میں اس قدر دور نکل چکی ہے۔ دراصل سیمی جیسی لڑکیوں پر محبت کرنے کا کبھی شک گزر بھی نہیں سکتا۔ وہ لجاتی شرماتی تو ہے نہیں کہ آدمی اندازہ لگا سکے۔ ہم 5 طالب علموں کے ساتھ اب اس کی خوب بخشا رہتی تھی۔ فرزانہ اور طیبہ متوسط گھرانے کی لڑکیاں تھیں، اس لیے ان میں جرأت کی کمی بھی تھی اور سچائی کی بھی۔ کوثر درمیان میں تھی، وہ کبھی مذاق کر لیتی، کبھی سیریس ہو جاتی، اس لیے اس پر شبہ کرنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ آفتاب اور میں روم میٹ تھے۔ ہاسٹل کے ہم کمرہ دوست بھی ہوتے ہیں اور حریف بھی۔ ان کا سب سامان سانجھا بھی ہوتا ہے اور شراکت کے باعث ان میں جھگڑے بھی رہتے ہیں۔ ہم کمرہ کے سیفٹی سے بلیڈ چرانا، اس کے صاف تولیے سے گندا پسینہ پوچھنا، پیسے ادھار لے کر نہ لوٹانا، اس کی حاضری میں سے کھانا، بغیر اجازت کے ٹائی لے کر استعمال کرنا اور ڈرائی کلین کرائے بغیر واپس لوٹانا، اپنے سلیپر خشک اور روم میٹ کے سلیپر غسل خانے کے بعد گیلے کرنا، تیل لگانے کے بعد ہم کمرہ کے صاف تکیے کو دوہرا کر کے گردن کے تلے فٹ کرنا، نئی جرابیں مانگنا، گندے رومال بخوشی آفر کرنا، لڑکیوں کو زبردست زیر بحث لانا اور اصل لڑکی کے ذکر کو گول کر جانا۔ یہ سب باتیں ایک ہی کیوبک میں رہنے والوں میں چلتی رہتی ہیں۔